اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی یہ ایک بڑی معروف اور مشہور سورت ہے جسے ہم اکثر اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جسے واقعی ہمیں یاد بھی کرتے رہنا چاہیے اور نمازوں میں بکثرت اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ہماری کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے کہ ہم بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث یا عبادت کے بہت سارے کام محض ایک عادت کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اگرچہ ایک نیکی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ایک شکل ہے کہ اللہ نے جو فرمایا، اللہ کے رسول نے جو فرمایا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اسے قبول کیا، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن کسی بھی کام کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے اور اس میں جو اللہ رب العزت نے عظیم الشان نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، علم و حکمت اور دانائی چھپا رکھی ہو، اس کو جاننے کے لیے اگر کوئی شخص محنت کرتا ہے یا اس کی کوشش کرتا ہے تو اس کے عمل میں زیادہ بہتری آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کردار کو زیادہ بہتر بنا دیتا ہے، اور اجر میں جو اضافہ کرتا ہے وہ تو بے حد و حساب ہے، اس کا تو اندازہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے آج کی اس مختصر ملاقات میں آئیے مل کر اس سورت کا ایک دفعہ جائزہ لیتے ہیں اور اس کی حکمت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلی 3 آیات میں 3 مقامات کو بنیاد بناتے ہوئے اور ان میں موجود جو معروف اشیاء ہیں ان کو ذریعہ بناتے ہوئے قسم کھائی۔ پہلی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ دوسری آیت وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ اور تیسری آیت وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ ان تینوں کی جو قسم کھائی گئی تو بیشتر قرآنی آیات میں جہاں کہیں کوئی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کے 2 پہلو غور کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک بالکل ظاہری معنی جو وہاں ہمیں دکھائی دے اور سنائی دے، اس پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اور اس میں چھپی اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں اس کو تلاش کرنے اور اسے اپنی ذات کا، اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی طرف ایک رغبت دلائی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جن مفسرین نے لفظوں کی ظاہری معانی کو اپنے سامنے رکھا تو انہوں نے انجیر کے بارے میں اور زیتون کے بارے میں تحقیق کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی اہمیت کو اور انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے حوالے سے اس کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کے بیان کیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق ہی باکمال ہے، اور آدمی اس پر جتنا غور کرے اس میں مزید حکمتیں سمجھ میں آتی رہتی ہیں۔ لیکن جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ان ذکر کردہ
پھلوں سبزیوں اور اناج اور رزق کی مختلف شکلیں استعمال کرتے ہیں وہ اس کی افادیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو طب کے میدان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ صدیوں کی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زیتون میں اور انجیر میں انسانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، اس کے خون میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کے اندر توانائی پیدا کرنے کے لیے، اس کے نظام ہضم کو بہتر بنانے کے لیے بے شمار قسم کے فوائد موجود ہیں۔ اس کے لیے یقیناً جو ہربل میڈیسن کے ماہرین ہیں، حکیم اور اطباء ہیں، ان کی زندگیوں کے نچوڑ اور تجربات سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسرا ایک حصہ اس کا یہ بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ جس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکمت میں بیان کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف خصوصی توجہ کرنی چاہیے، اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے، اس کے استعمال میں نت نئی جو ہے وہ صورتیں لوگوں کو بیان کرنے کے حوالے سے، کیونکہ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خوبیاں رکھی ہیں جس کی بنا پر اس کا ذکر کرنا اللہ نے پسند فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک بار بیان فرمائی کہ سیدہ مریم علیہ السلام جس علاقے میں تھیں تو اس علاقے میں بے شمار پھل تھے، اور وہ علاقہ نسبتاً ہمارے مری اور سوات اور اس کے ملتے جلتے علاقے سے مشابہت رکھتا ہے، جہاں انگور اور سیب اور ناشپاتی اور اس طرح کے پھل بکثرت پائے جاتے ہیں۔ لیکن جب مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص سیدہ مریم کو کھجور کھانے کی تلقین فرمائی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کھجور سے زیادہ بہتر کوئی اور پھل ہوتا تو اللہ اپنی بندی کو اور سیدہ مریم کو وہ کھانے کے لیے کہتے اور اس کی تلقین فرماتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا ذکر اللہ بطور خاص کر رہا ہو اس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس کی پیداوار میں اضافہ کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمارے جو زراعت کے ماہرین ہیں وہ اپنی تحقیق کو آگے بڑھائیں، اور اس سے دوائیں جو بن سکتی ہیں اس میں ماہرین اطباء جو ہیں وہ اپنے کمال کو آگے بڑھائیں، اور اسے عام زندگی کی روزمرہ خوراک کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ یقیناً اس کے اندر فوائد ہیں۔ لیکن یہ تینوں آیتیں پہلی جو ہیں اس کا اصل مدعا جو ہے وہ ہے کہ ان نبیوں کا حوالہ دینا جو نبی ان علاقوں میں اللہ رب العزت نے پیدا کیے اور مبعوث کیے گئے تھے۔ انجیر اور زیتون کا جو علاقہ ہے یہ جناب مسیح علیہ السلام کا علاقہ ہے، اور طور سینا یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت رکھتا ہے، اور البلد الامین یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معروف ہے، اور اس شہر کی نسبت آپ علیہ السلام سے کی جاتی ہے۔ تو ان تین برگزیدہ انبیاء کو حوالہ بنایا گیا ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک التین والزیتون جو ہے اس سے مراد جناب نوح علیہ السلام بھی ہیں، اور یہی علاقہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور یہ پورے دمشق کا اور بیت المقدس کا علاقہ اور شام کا یہ پورا علاقہ، اور جناب نوح علیہ السلام بھی وہ بھی اسی علاقے میں، ویسے اس پورے علاقے کو جو ہے وہ ارض الانبیاء کہتے ہیں، یعنی بے شمار انبیاء ان علاقوں میں اللہ رب العزت نے پیش کیے۔ لیکن بطور خاص یہ تین بڑے قریب کے زمانے کے انبیاء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانی اعتبار سے قربت رکھتے ہیں ان کا حوالہ دے کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان برگزیدہ نبیوں کی قسم کھا کے تم سے ایک بات شیئر کر رہا ہوں اور تمہیں تعلیم دے رہا ہوں۔ کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ یعنی اتنے عظیم بزرگوں کا، نبیوں کا، رسولوں کا حوالہ دینا،
اور پھر جو بات کہی جا رہی ہے یقیناً وہ اتنی اہم ہے، تبھی تو یہ حوالے دیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اتنا بڑا یہ جملہ ہے اور اتنی بڑی آیت ہے کہ زندگیاں گزر جائیں اس کا پورا معنی انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن کم از کم بنیادی معنی ہی سمجھ لیں تو یہ تو بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ خالق اعظم اور خالق کائنات یہ کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں اور ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، مرتبے اور مقام کے اعتبار سے، ہر حوالے سے انسان کو اللہ نے بہترین تخلیق کے طور پر اس کائنات میں اتارا ہے۔ پہلا نقطہ ہی بہت کافی ہے ہمارے لیے کہ جس اللہ نے انسان کو اپنی بہترین تخلیق قرار دیا ہے تو کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان سے نفرت کرے، کسی دوسرے انسان کو حقیر جانے، کسی دوسرے انسان کو کمتر سمجھے۔ اس دنیا میں پائے جانے والی ہر مخلوق ہی قابل عزت ہے کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انسان بطور خاص قابل احترام ہے اس لیے کہ اللہ نے اسے احسن تقویم میں شامل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک مرکزی تعلیم جو مستقل رہی اور ہمیشہ اس کی طرف توجہ دلاتے رہے وہ یہی تھی کہ اے لوگو کسی بھی انسان کو کمتر نہ سمجھو، ہر انسان عظیم الشان ہے، ہر انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مثال ہے، ہر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین شکل میں بہترین صلاحیتوں کا مالک بنا کے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ دوسری بات کہ جب یہ اصول انسانی تجربے کے بعد بھی ہمارے سامنے آتا ہے، قرآنی آیات بھی یہی بتا رہی ہیں، تو پھر اس سے مراد پوری سرزمین کے انسان ہیں، پوری دنیا کے انسان ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرق کے انسان بہت اچھے تھے اور مغرب کے اچھے نہیں ہیں، یا آج مغرب کے انسان بہت اچھے ہیں اور مشرق کے انسان اچھے نہیں ہیں، کالے انسان بہت اچھے ہیں اور گورے بہت اچھے نہیں ہیں، یا اس کے برعکس گورے بہت اچھے ہیں اور کالے بہت اچھے نہیں ہیں۔ جن تقسیمات کو انسانوں نے شیطان کے وسوسوں کی بنیاد پر قائم کیا اور انسانوں کو تقسیم کر کے ان کے درمیان میں جنگیں کروائیں، لڑائیاں کروائیں، قتل و غارت گری کے بازار کھولے اور دشمنیوں کی بنیادیں رکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کسی بھی بنیاد کو پسند نہیں کرتے، کسی بھی بنیاد کو، کیونکہ جب آدمی اس راہ پہ چل پڑتا ہے تو پھر کوئی ایسا مقام نہیں آتا کہ وہ اپنے آپ کو اس خرابی سے روک سکے، پھر وہ نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر کالے گوروں سے نفرت کرتے ہیں، گورے کالوں سے نفرت کرتے ہیں، عرب عجم سے نفرت کرتے ہیں، عجم عرب سے نفرت کرتے ہیں، مشرقی مغربیوں سے نفرت کرتے ہیں، مغربی مشرقیوں سے نفرت کرتے ہیں، ایک خاندان ایک برادری دوسرے خاندان دوسری برادری سے نفرت کرتی ہے، اور یہ نفرت بڑھتے 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 شیطان کسی بھی مقام پر رکتا نہیں ہے، حتیٰ کہ دو سگی بہنوں کو دو سگے بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے اور ایک باپ کی اولاد کو آپس میں متنفر کر دیتا ہے، اور ایک گھر میں رہنے والے ایک چار دیواری میں کھیلنے پلنے بڑھنے والے ان کے درمیان میں ایک نفرت کی اور ایک دوسرے سے دشمنی کی بنیاد بنا دیتا ہے، وہ کہیں رکتا ہی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو احسن تقویم کا یہاں پر اشارہ فرمایا ہے تو اس سے مراد پوری دنیا کے انسان اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت، بہترین صلاحیتوں والے اور سب کے سب برابر پیدا کیے ہیں، اور سب کے لیے ایک ہی جیسی جو ہے وہ زندگی گزارنے کی ترتیب بنائی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ جب فرق نہیں رکھا تو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم بھی فرق نہ رکھو، تم بھی اسی کو بنیاد بنا کر
اپنی زندگی کے معاملات آگے بڑھاؤ۔ سامعین گرامی، آج کی اس مجلس میں بطور خاص ایک اور بات جو اسی کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب اللہ کے نزدیک سارے انسان ہی قابل احترام باصلاحیت ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے کا کوئی شخص جرم کرے تو اس کے لیے قانون الگ ہو اور دوسرے علاقے کا کوئی شخص جرم کرے تو اس کے لیے قانون الگ ہو؟ ایک طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد زیادتی کرے تو اس کی سزا کچھ اور ہو، اور دوسرے طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص جرم کرے تو اس کی سزا کچھ اور ہو۔ اس لیے عدل اور انصاف میں بھی سب کے سب برابر ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہاں ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے کے لوگوں کو کچھ کام کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور اجازت نہ دینے کے کئی طریقے اور کئی راستے ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں کسی سے یہ سوال کریں کہ کیا پاکستان میں ہر شخص کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، تو ظاہری طور پر جواب دیا جائے گا کہ ہاں، ہر انسان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ کیا پاکستان میں ہر شخص کو اپنا علاج کروانے کی سہولت اور اجازت موجود ہے اور اس میں اس کو حق میسر ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ ہاں، ظاہری طور پر ایسا ہی ہے۔ لیکن رکاوٹیں جب آپ اس پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ایسے قوانین بنائے گئے، ایسے راستے اختیار کیے گئے کہ تعلیم کچھ طبقات کے لیے مخصوص ہو کے رہ گئی اور ایک دوسرا طبقہ اس سے محروم ہو گیا۔ صحت کچھ طبقات کے لیے مخصوص ہو کے رہ گئی اور دوسرے اس سے محروم ہو کے رہ گئے۔ کوئی ظاہری طور پر منع تو نہیں کر رہا کہ غریب آدمی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ تعلیم کی راہ میں بڑی بڑی فیسیں لگا دیں، داخلے کی بڑی بڑی شرطیں لگا دیں، تو خود بخود رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ صحت کے لیے کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کا قانون غریبوں کو علاج کروانے کی سہولت جو ہے وہ فراہم نہیں کرتا۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا علاج کروائے، لیکن دواؤں کی جو قیمت ہے، علاج کی جو فیس ہے، ہاسپٹلز کی جو تقسیم ہے، اس پر نظر دوڑائیں گے تو قدم قدم پر رکاوٹیں آپ کو اور ہمیں یہ بتائیں گی کہ نہیں جناب، طبقاتی تقسیم میں انسانوں میں سے کچھ کو بہتر انسان سمجھا گیا ہے اور کچھ کو کم تر انسان سمجھا گیا ہے۔ ہمارا رویہ بتاتا ہے، ہمارا عمل بتاتا ہے اور ہمارا کردار بتاتا ہے کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم احسن تقویم ہو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم احسن تقویم نہیں ہیں۔ ہم میں سے کچھ احسن تقویم ہیں اور کچھ احسن تقویم نہیں ہیں۔ یہ طریقہ شیطان صدیوں سے استعمال کر رہا ہے ہمارے پڑوس میں، اور ہم جس خطے میں ہیں اسی خطے میں بھی یہ باقاعدہ رواج نہیں تھا، عقیدہ تھا، نظریہ اور عقیدہ تھا کہ برہمن سب سے بہتر ہیں اور شودر سب سے کم تر ہیں۔ برہمن علم حاصل کر سکتا ہے، برہمن اچھے کھانے کھا سکتا ہے، اچھے مقام پر رہ سکتا ہے، اچھے منصب پہ جا سکتا ہے، شودر نہیں جا سکتا۔ شودر نہ اچھا لباس پہن سکتا ہے، نہ اچھا کھا سکتا ہے، نہ اچھا پہن سکتا ہے، اور علم حاصل کرنا یہ تو وہ سوچے بھی نہ کہ وہ علم بھی حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ مجھے وہ یاد ہے بہت اچھے طریقے سے، سندھ میں ہم لوگ پرائمری اسکول میں جب پڑھا کرتے تھے تو ہماری کتاب میں باقاعدہ یہ ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا، اس تقسیم کی تفصیل بتائی جاتی تھی، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی شودر کے کان میں کسی ہندو مقدس کتاب کا کوئی لفظ پڑ جائے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جاتا تھا۔ اگر وہ کسی مندر کے سائے میں بیٹھ جائے تو اسے کوڑے لگائے جاتے تھے۔ اگر اس کا جسم کسی برہمن کے ساتھ چھو جائے تو اس کو سخت ترین سزا دی جاتی تھی۔ تو ہم بھی اب ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اب طریقہ کار تھوڑا سا بدل دیا گیا ہے، لیکن مینٹیلٹی وہی ہے، ذہنیت وہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ احسن تقویم میں سے ہیں اور کچھ لوگ احسن تقویم میں سے نہیں ہیں۔ پاکستان اسی کا شکار ہے اور ہم سب لوگ اس کے حصے دار ہیں کسی نہ کسی انداز میں۔ ہم سب لوگ
مہنگائی کا اکثر رونا جو ہے وہ روتے رہتے ہیں اور اپنی مشکلات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ذرا سا بھی اس پر غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ پالیسیز جو عالمی سطح پر بنی، جس کو مختلف ملکوں پر لاگو کیا گیا، وہ سبب ہے اس غربت کا، اس مہنگائی کا اور اس پریشانی کا، وہ سبب ہے۔ کیا امریکہ کے لوگ زیادہ ذہین ہیں؟ جاپان کے لوگ زیادہ باصلاحیت ہیں؟ جرمنی کے لوگ زیادہ طاقتور ہیں؟ کہیں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے سب انسان امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جاپان، فرانس جیسے انسانوں کی طرح ہیں۔ یہاں بھی اتنے ہی ذہین، اتنے ہی طاقتور، اتنے ہی باصلاحیت اور اتنے ہی زیادہ کام کرنے والے افراد موجود ہیں، لیکن آخر وہ کیوں ایجاد کر رہے ہیں؟ ہم ایجادات کیوں نہیں کر رہے؟ ہم یوزرز کیوں بنے ہوئے ہیں اور وہ ہم پر ڈکٹیشن کے مختلف قسم کے معاملات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ذہن میں یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ وہ لوگ زیادہ بہتر ہیں، ہم زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ ایک زمانے میں وہ خود اپنے لشکروں کے ساتھ آئے تھے اور ہم پر یہ سب ضابطے مسلط کیے تھے، اب اپنے کارندوں کے ذریعے سے ہم پر یہی ضابطے مسلط کیے ہوئے ہیں اور ہم مجبوراً ان کو اختیار کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ میں پاکستان کے رہنے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سرزمین کے رہنے والوں کو اور یہاں کے ذمہ داران کو، کہ یہاں کا ہر فرد وہی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ کئی ملکوں کے مقابلے میں زیادہ باصلاحیت ہے، لیکن موقع نہیں دیا جا رہا، انہیں موقع فراہم نہیں کیے جا رہے، ان کے لیے سہولت فراہم نہیں کی جا رہی۔ آپ کبھی آزما کے تو دیکھیں، یہاں کی سرزمین اتنے ہی خزانوں سے بھری ہوئی ہے جتنی کسی اور ملک کی سرزمین بھری ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے خزانوں کو خود نہ تلاش کر سکتے ہیں، نہ نکال سکتے ہیں، نہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ پالیسی بنا دی گئی، باقاعدہ قانون بنا دیا گیا، اور وہ قانون کبھی باہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، اور کبھی خفیہ طریقوں سے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ احسن تقویم ہم سب ہیں، اس لیے اپنے ملک کے باسیوں کو اچھی تعلیم اور اچھی صحت کا خوگر بنائیے، اور اس کے لیے تمام تر سہولتیں یکساں طور پر لوگوں کے لیے فراہم ہونی چاہیے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا تو پھر یقیناً بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگلی آیت جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہی ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ بنایا تو اللہ نے سب کو بہترین ساخت پر ہے، لیکن چونکہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے اور ہمیں امتحان میں ڈالا گیا ہے، تو امتحان کے لیے ایک مخالف قوت لازماً سامنے آنی چاہیے۔ خیر کے مقابلے میں شر اللہ نے خود پیدا کیا، اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے پیدا کیا، اور اسے ہمارے جسموں میں، ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا، اور پھر ہم سے کہا کہ اب تم اس جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ اب ہمارے اندر خیر و شر کی جنگ برپا ہے، ہمارے اندر اچھائیاں اور خوبیاں اور اس کے ساتھ ساتھ برائیاں اور خرابیاں وہ موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں بہترین بنایا ہے، لیکن تمہارے اندر خرابی کا مادہ پایا جاتا ہے، اگر تم اسے دبا لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں دباؤ گے تو وہ جو خرابی کا مادہ ہے وہ تمہاری اچھائی پر غالب آ جائے گا، اور غالب آنے کی صورت میں کبھی فرد بیمار ہوتا ہے اور کبھی پورا معاشرہ بیمار ہوتا ہے۔ فرد بیمار ہو جائے تو علاج آسان ہے، معاشرہ بیمار ہو جائے تو علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم معاشرتی طور پر اس بیماری کا حصہ بن گئے۔ اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم اگرچہ خرابی والے ہو، تمہارے اندر یہ رکھی گئی ہے، لیکن ایک اگر طریقہ تم اختیار کر لو تو تم بہترین کامیاب انسانوں میں شمار ہونے لگو گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بس ایک ہی طریقہ ہے دنیا میں کہ اللہ کی باتوں پر یقین کر لو، اور اللہ نے جو کام کرنے کو کہے ہیں وہ کرو۔ جب یہ دو کام ہو جائیں گے
ایک اللہ کی باتوں کے صحیح ہونے پر یقین، اور ایک اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو کردار ہیں ان کو اختیار کرنے کی ضرورت۔ جب ایسا کرو گے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو پھر ان کے لیے ایسا اجر ہوگا کہ جس کا کوئی احسان یا جس کے بارے میں آپ حقیقت میں جان نہیں سکتے کہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ ایسا بہترین اور شاندار اجر اسے میسر آئے گا۔ اس اعتبار سے سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے اس صورت کا اختتام جن 2 آیتوں پر فرمایا وہ ان سابقہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، دین وہ دین اسلام، اور دین وہ یوم جزا جس میں حساب کتاب ہوگا، تو آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو اس دین کو جھٹلانے میں آپ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بہتر حاکم نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو اس نے بتایا ہے کیا اس کا بتایا جانا سب سے بہتر بتایا جانا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو فوراً فرمایا کرتے تھے کہ بلا ہوا احکم الحاکمین، کیوں نہیں، وہی سب سے بہترین حاکم ہے۔ آج کی اس ملاقات کا آخری جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جاننے کو تو ہم یہ جان چکے، بے شمار لوگ جان رہے ہیں، لیکن جب تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جاننا کوئی بہت زیادہ فائدے کا باعث نہیں بنے گا۔ اللہ کو حاکم ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ یہ غلط ہے تو اسے غلط سمجھو، اور جو اس نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے تو اسے صحیح سمجھو۔ اگر ایسا نہیں اختیار کرو گے تو پھر بہتری کے محض خواب دیکھتے رہو گے، اور وہ خواب دکھائے جا رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کا لفظ سنتے سنتے پریشانی شروع ہو گئی ہے، اور عمل دیکھتے دیکھتے پشیمانی شروع ہو گئی ہے۔ ریاست مدینہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہو اور اللہ اس کے رسول کے حکم کی واضح طور پر نافرمانی وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم وہ کر رہے ہیں سب کے سب، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی اور حکومتی سطح پر بھی۔ جب تک اس منافقت کو نہیں چھوڑیں گے ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ آنے والی جو صورتیں ہیں وہ زیادہ بھیانک اور زیادہ خوفناک ہو سکتی ہیں اگر ہم نے اپنا کردار اور رویہ نہ بدلا۔ اللہ تعالی ہمیں اس منافقت سے بچائے اور اپنے رب کا صحیح اطاعت کرنے والا اور صحیح فرما بردار بندہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔